جیسے میں نے ماڈل، جیسے میں نے نمونہ آپ کو دیا تھا، ایسی ٹوپیاں بناؤ گے تو میں دوں گا 20,000 روپے۔ یہ ٹوپیاں بھی میں نہیں لوں گا۔ وہ چیخ رہا ہے صاحب ٹوپی تو ہے، میں کہہ رہا ہوں ہاں ٹوپی ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ، میں نے کہا نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لوگے؟ اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ تم نے میرے ماڈل کے مطابق ٹوپی نہیں بنائی۔ ہم اس کی بنی ہوئی ٹوپیاں نہیں لیں گے، 20,000 روپے ہم اس کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے ماڈل کے مطابق ٹوپیاں نہیں بنائی۔ آپ کو کسی کمپنی کا پین پسند آ گیا اور آپ گئے اس کمپنی کے مالک کے پاس، مجھے ایسا قلم ایسا پین چاہیے، آپ 100 پین بنائیے، کتنا پیسہ لیں گے؟ اس نے کہا ایک پین کا 100 روپیہ، 100 پین کا 10,000 روپیہ۔ آپ نے کہا ہم دیں گے۔ اس نے 100 پین ایک ہفتے بعد لے جائیے۔ 100 پین جب آپ لینے گئے ایک ہفتے کے بعد، اس نے کہا لکھنا ہی تو ہے اس کو، پین کا کام تو لکھنے کا ہے۔ ارے اس نے جو ماڈل دیا تھا وہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا تھا، اس لیے اس نے سمپل پین بنا دیے ہیں، لکھنے کا کام کر رہا ہے، لیکن آپ کے دیے ہوئے ماڈل کے مطابق اس نے پین نہیں بنائی۔ جب آپ لینے پہنچے اس نے پین اٹھا کر دیے، آپ نے کہا میں 10,000 روپے کس بات کا دوں؟ اس نے کہا میں نے پین دے دیے آپ کو، بنائے تو ہیں۔ کہا بھائی یہ پین وہ نہیں ہے، ایسے پین تو بازار میں 2-2 روپے کے ملتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو لکھنا ہی تو ہے، لکھنے کا کام تو کر رہا ہے، کسی سے پوچھ لو یہ پین ہے یا نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ پین بھلے ہی ہو لیکن مجھے وہ پین چاہیے جو میں نے آپ کو آئیڈیل دیا تھا، جو میں نے ماڈل دیا تھا، جو میں نمونہ دے کر گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن لوگوں کی بھیڑ لگی ہوگی۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا، میدان محشر میں جو ہم سے سب سے پہلے حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو پوچھ تاچھ ہوگی وہ نماز کے تعلق سے ہوگی۔ لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جو یہاں نیت باندھے پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو یہاں نیت باندھ کر جنہوں نے پوری زندگی نماز پڑھی، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے پیٹ پہ نیت باندھ کے نمازیں پڑھی، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھی، ایسے ہوں گے جنہوں نے رفع الیدین کیا ہوگا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں کیا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو جرم عظیم مانتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہوں گے جہنم کے انگارے منہ میں رکھے جائیں گے اگر ہم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ ایسے ہوں گے، کچھ ویسے ہوں گے، اور اللہ حساب و کتاب لے گا۔ ہم نے جو نماز فرض کی تھی تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، سب اپنے اپنا جواب دیں گے۔ ادھر باندھنے والے بھی، ادھر باندھنے والے بھی، ادھر باندھنے والے بھی، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے بھی، 8 رکعت تراویح والے بھی ہوں گے، 20 رکعت تراویح والے بھی ہوں گے، ظہر کی 10 پڑھنے والے اور 12 والے بھی ہوں گے، عشاء کی 7 رکعت کو ضروری سمجھنے والے اور کچھ 17 سے 1 رکعت کم نہ پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ ہر قسم کے لوگ قیامت کے دن ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی جو ہم نے فرض کی تھی؟ سب اپنا اپنا حساب کتاب دیں گے۔ وہ کہیں گے نماز تو ہے، آواز آئے گی یہاں یہ مت بتاؤ کہ تم کیسے پڑھتے تھے۔ لوگوں، ہم نے نماز سکھانے کے لیے، ہم نے نماز کا طریقہ بتانے کے لیے، ہم نے جناب محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم سے یہ کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، پوری زندگی نمونہ ہے، اور خود تمہارے نبی نے یہ کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ اوپر نیت باندھی یا نیچے نیت باندھی، ہمارے پاس نماز وہ لاؤ جو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہمارے پاس نماز وہ ہم پاس کریں گے اور اس نماز کو قبول کریں گے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے آئیڈیل اور ماڈل کے مطابق ہوگی۔ یہ ہماری اور آپ کی طرف سے یہ شعلہ بازیاں ہیں، ادھر
باندھو تب بھی ہو جاتی ہے. یہ ہماری قیاس آرائیاں ہیں کہ 4 امام چاروں طرف، کسی نے اوپر باندھی کسی نے نیچے باندھی. اللہ نے نہ 4 امام بھیجے نہ ہزاروں بزرگ بھیجے. اللہ نے سب سے بڑا بزرگ جناب محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیجا ہے، اور عبادت بھی وہی قبول ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. اور جو طریقہ نبی نے بتایا ہے وہی طریقہ مانا جائے گا، اور جو نماز نبی کے طریقے پر پڑھی گئی ہوگی وہی نماز اللہ قبول کرے گا. جیسے 2 روپے کا پین بھی پین ہے اور 1000 روپے کا پین بھی پین ہے، لیکن آپ اس پین کو قبول نہیں کرتے جو آپ کے ماڈل کے مطابق نہیں بنایا گیا. اللہ قبول نہیں کرے گا. محمد رسول اللہ کے ماڈل کے خلاف ہے یا نبی کے طریقے کے خلاف. ہر چیز میں عبادت، اور عبادت میں طریقہ نبی اکرم کا. جانتے ہو ابھی کچھ دن پہلے یہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں ہمارے لکھنؤ میں کسی نے یوٹیوب پہ ڈالا، بہت اس کا شور ہوا کہ صاحب ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے 1 دن کا روزہ رکھیں گے. اور اتر پردیش کے اندر لوگ بہہ گئے اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں تو اللہ زیادہ قبول کرے گا. آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ کی نیت پر مجھے شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ نے دعا کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا نہیں تھا. آپ نے کبھی کسی قوم کے لیے دعا اگر کرنا چاہی تو اس کے لیے آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اور روزہ رکھ کر آپ نے کسی قوم کے لیے دعا نہیں کرائی ہے. اس لیے میرے بھائیوں دعا کرنے کا حق ہے آپ کا، آپ دعا کیجئے، لیکن اس دعا کے لیے سب کو آپ حکم دیں کہ آپ جمعے کے دن روزہ رکھیں، جبکہ اللہ کے نبی نے نفلی روزہ جمعے کے دن خاص کر جمعے کے دن کو متعین کر کے رکھنے کو منع فرمایا ہے کہ آپ کوئی بھی نفلی روزہ جمعے کے دن متعین کر کے آپ نہیں رکھ سکتے کہ میں جمعے کے دن کا روزہ رکھوں گا. تو میرے پیارے ساتھیوں، اور یہاں کچھ نیم ملا اعلان کرتے ہیں اپنے فیس بک پر اور پورے اتر پردیش میں فلاں تاریخ میں جمعے کے دن روزے کی حالت میں اپنی مسجدوں میں جمع ہوئیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے. میرے بھائیوں دعا کا کہنا تو جائز ہے. جس طریقے سے ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں، کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات و نصیحت نہیں سنا کرتے تھے؟ سنتے تھے. تو کیا یہی طریقہ تھا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب نبی اکرم واعظ کرنا، نصیحت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے. یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، معاملہ بگڑ جائے گا اگر ہم نے کوئی چیز رہ گئی نہیں سن پائے. تو یہاں تو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں مسجدوں میں، اور جن مسجدوں میں پنکھے نہیں لگے ہوتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس زمانے سے میں نے تقریریں کرنا شروع کی ہے، 25 سالیں تو ہو ہی گئی ہیں. ایسی ایسی مسجدیں دیکھی جہاں پنکھے تک نہیں تھے. تو جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں اور لوگ ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر چل رہے ہیں، ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر چل رہے ہیں. ایسی قوم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ابھی شعر سن رہے تھے آپ، ابھی اشعار سن رہے تھے آپ، اتنے دور سے بلایا تھا آپ نے، فلسطین کے اوپر بھی آپ نے نظم سنی ہے. کیا ایسی قوم سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کی عوام کے لیے، نونہالوں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے اور وہاں کی عورتوں کے لیے اپنی جان کی قربانی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتی ہے؟ جو قوم 2 گھنٹہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر، سکون کے ساتھ بیٹھ کر ایک دینی جلسہ نہیں سن سکتی ہو، بیچ میں اس کو کئی بار اٹھنا پڑتا ہو، ایسی قوم سے کیا آپ یہ توقع لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم فلسطین کے لوگوں کی مدد کرے گی؟ اچھی آواز میں تقریر سن لینا اور اچھی آواز میں مشاعرہ سن لینا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ہمدردی کے طور پر میرے بھائیوں کسی کو یاد کرنا اور ہمدردی کے طور پر اس کی مدد کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے. تو ہمارے نہیں کتنا شور ہو رہا
وہ بھی جلسوں میں. اور ہماری تقریر میں جب یہ حال ہو تو بیچارے اور دوسرے مولویوں نے کیسے ہوتا ہوگا؟ تصور کرے. بھیا بیٹھ جاؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ. مجھے معلوم ہے کہ کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے چاہے 100 سال نل کے پائپ میں رکھو. وہ ہم کتنا بھی چیخیں گے وہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہیں. 25 سال سے نہیں سدھری قوم کو آپ کیا سدھرے گے؟ ٹھیک ہے جانا ہو تو جاؤ. شوگر کے مریض ہوں پیشاب زیادہ لگ رہا ہو جائیے. تو میرے بھائیوں سنیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر چیز میں نبی کا اسوہ دیکھا جائے گا. آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک, لیکن دعا کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی روزے کا حکم نہیں دیا کہ روزہ رکھ کر دعا کرو. وہ الگ بات ہے کہ بہت سی جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی, صحابہ کرام نے اس لیے روزہ رکھا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا, روزہ فرض تھا. وہ فرض روزہ بھی رکھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کسی قوم کے لیے دعا کرنا چاہیں تو اس کے لیے اسپیشل روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے جواز کی دلیل آپ کو قرآن و حدیث سے دینا پڑے گی جو آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا کام وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اچھا کام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, اس کو اچھا مانا جائے گا. نماز کا مسئلہ ہو, روزے کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے. میں نے اتواری کے جلسے میں واقعہ سنایا تھا, دیکھیے لوگ کتنا ڈرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے, حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار بن یاسر دونوں ایک سفر میں ہیں. چچا بیٹھ جاؤ, چاچی سو گئی ہوگی, کسی کام کی نہیں ہے, بیکار ہے جا رہے ہیں. جاؤ 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 جلدی جلدی, سامنے سے نکلتے ہیں تو بار جاتا ہے. تو حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہے, حضرت عمر فاروق بھی ایک سفر میں ہے, اور دونوں کا گزر بخاری کی روایت, دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے. سفر جنگل سے گزرے, صحرا سے گزرے. دونوں نے سوچا کہ صبح سفر کریں گے, ابھی سو جائیں گے. انہوں نے اپنی اپنی چادریں بچھائیں اور دونوں سو گئے. اب سنیے گا, اصل واقعہ سنانا چاہتا ہوں, اس واقعے سے میں آپ کو جوڑ رہا ہوں. دیکھیں صحابہ کرام شریعت کے معاملے میں کتنے محتاط تھے, کوئی کام کرے یا نہ کرے اس معاملے میں کتنے محتاط تھے. آج تو چھت سے مفتی فتویٰ دے دیتا ہے کہ روزہ رکھو اور دعا کرو. یہ پڑھے لکھے مفتی نہیں ہوتے ہیں, یہ مفت میں ڈگری ملنے والے مفتی ہوتے ہیں. جن کو بیٹھے بٹھائے ڈگری مل گئی, یہ بیچارے وہ مفتی ہیں جن کو مفت میں ڈگری ملی ہوئی ہے. جن سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں برا کام, ارے اچھا ہی کام تو ہے, یہ کام تو اچھا ہی تو ہے, برا کام تھوڑی ہے یہ. حضرت عمر فاروق بھی سفر میں, حضرت عمار بھی سفر میں, دونوں صحرا سے گزر رہے ہیں, صحرا پہ سو جاتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں کے پاس پانی نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں صحابی اٹھتے ہیں اور دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, اشارہ کافی ہے, دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یعنی دونوں ہی جنبی ہو جاتے ہیں. انسان ہے, فطرت ہے, دونوں کو احترام ہو جاتا ہے اور دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب دیکھیے غسل کے لیے پانی نہیں ہے, غسل کے لیے پانی نہیں ہے. حضرت عمار کہتے ہیں اے عمر مجھے غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں عمار مجھے بھی جو غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے, پانی دونوں کے پاس نہیں ہے. حضرت عمار کہتے ہیں چنتا نہ کرو, اگر پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب سنیے طریقہ. حضرت عمار کہتے ہیں میرے پاس نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. حضرت عمر کہتے ہیں اے عمار یہ حدیث تو میں نے بھی سنی, نبی کا یہ فرمان میں نے بھی سنا. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس وقت میں بھی اس مجلس میں موجود تھا, لیکن بات وضو کی تھی, غسل کی نہیں. یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے جب وضو کے لیے پانی تمہیں نہ ملے, جب وضو کے لیے پانی تم نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. ہمیں غسل کی ضرورت ہے, وضو کی نہیں. اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تب اللہ کے نبی نے کہا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو. ہمیں پانی جو ہمارے لیے, ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے.
حضرت عمار کہتے ہیں وضو کے تیمم سے غسل کا تیمم بڑا کر لیجیے. قیاس دیکھیے، عقل دیکھیے. انہوں نے کہا کہ وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا ہے، غسل کا تیمم بڑا کر لو. اور غسل کا تیمم کیا ہے؟ سنیے، آپ اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے. جب وضو بنانا، وضو کے پانی نہ ملے تو تیمم کیسے ہوگا؟ ایسے دونوں ہاتھ پہ مارے اور دونوں کو پھونک لیجیے. ہو گیا؟ اس کو چہرے پہ پھیر لیجیے. ہو گیا؟ اب دائیں ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی پشت پر یہاں سے ایسے کر لیجیے اور بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے کر لیجیے. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. کہا کہ یہ تیمم ہے وضو کا، ہمیں غسل کی ضرورت ہے. تو حضرت عمار نے کہا ایسا کرتے ہیں غسل کا تیمم ہم بڑا کر لیتے ہیں. تو کہا بڑا تیمم کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ بخاری کے تمرغت کما تمرغ الدابہ. حضرت عمار مٹی پر ایسا لوٹے جیسے 4 پیر والا جانور چوپایا لوٹتا ہے مٹی پر، یعنی پورے جسم پر انہوں نے مٹی ملی. حضرت عمر سے کہا یہ غسل کا تیمم ہو گیا، یعنی پورے جسم پر میں نے مٹی لگا لی اور انہوں نے نماز پڑھ لی. حضرت عمر نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے کبھی یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیے حضرت عمار نے بھی اپنی عقل دوڑائی. بات تو صحیح ہے، وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا تو غسل کا بڑا، تو انہوں نے اپنی عقل کے حساب سے بڑا کر لیا. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، ہمیں نبی اکرم سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ غسل کے لیے ہمیں پورے جسم کو زمین پر مٹی پر لوٹانا ہے، اس لیے ہم تو پانی کا انتظار کریں گے. پانی صبح تک نہیں ملا، شہر سے باہر نکل گئے. شہر جب جنگل سے باہر نکلے تو شہر میں پانی مل گیا، اور جب شہر میں پانی ملا تو حضرت عمر جلدی سے غسل کرتے اور نماز پڑھتے ہیں. ان کی نماز قضا ہو گئی. اب فیصلہ کون کرے گا کہ حضرت عمار نے صحیح کیا یا حضرت عمر نے صحیح کیا؟ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت عمار سوچ رہے تھے میں نے بالکل صحیح کیا، حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ میں نے بالکل صحیح کیا. جب سفر دونوں کا ختم ہو گیا اور جب یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے آئی، دونوں نے اپنا اپنا قصہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. اب سپریم کورٹ سے فیصلہ کریں گے. اب نہ یہاں مولوی جرجیز کی چلے گی، نہ مولانا کلام کی چلے گی، نہ ہمارے استاد محترم مولانا مشتاق کریمی صاحب کی چلے گی، نہ توحید صاحب کی چلے گی، کسی کی نہیں. سپریم کورٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت. اور جب اس عدالت میں فیصلہ کیا، حضرت عمر نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی، پانی مل گیا، غسل کیا، تب جا کے نماز پڑھی. آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا، تمہیں نماز ترک نہیں کرنی چاہیے تھی، نماز اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے تھا. حضرت عمار نے بتایا میں نے پورے جسم کو مٹی سے سان لیا اور پورے جسم پہ ہم نے مٹی مل لی، چوپائے کی طرح ہم زمین پر لوٹ گئے. آپ نے کہا عمار تم نے بھی غلط کیا، اے عمار تم نے بھی غلط کیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب نہ عمر کی چلے گی نہ عمار کی چلے گی، نہ عمر کی چلے گی نہ عمار کی. دونوں نے پوچھا اللہ کے رسول جب دونوں نے غلط کیا تو پھر صحیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک ہے. یعنی چاہے غسل کی ضرورت ہو یا وضو کی، اگر پانی نہ ملے تو وہی ایک تیمم ہے، وضو میں بھی کام آتا ہے اور غسل میں بھی کام آتا ہے. دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریے، چہرے میں ملیے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیریے اور نماز پڑھ لیجیے. یہ غسل کا بھی ہے اور یہ وضو کا بھی تیمم ہے. میرے پیارے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. نماز کیسے پڑھے جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھ کے بتائی، رکوع کیسے کرے جیسے نبی نے بتایا، سجدہ کیسے کرے جیسے نبی نے بتایا، نماز میں کیا پڑھے وہ جو نبی اکرم نے بتایا. میرے بھائیوں نماز کیسے پڑھے یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، اور یہی تو مطلب ہے محمد رسول اللہ کا. ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور محمد رسول اللہ کا مطلب، محمد رسول اللہ کا مطلب رسول کون؟ اللہ. محمد رسول کا مطلب جانتے ہو؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ
ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول نے وہ لے لو اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روکے ان سے رک جاؤ۔ اس لیے ان تمام مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ عبادت کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ مت دیجئے جو ثابت نہ ہو شریعت سے، اور اسی لیے لکھنؤ کی سرزمین پر ہم نے اس کی مخالفت کی اور برجستہ ایک جمعے میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ سارے ہندوستان کے مسلمان روزہ رکھ لیں، اس ملا اور مفتی کے کہنے پر جماعت اہل حدیث کے افراد روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایسا روزہ رکھنے کا ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے روزہ رکھ کر، نفلی روزہ رکھ کر دعا کرنے سے ہمیں حکم نہیں دیا، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ دعا تو کریں گے، دعا اسی انداز میں کریں گے، ہم قنوت نازلہ پڑھیں گے، ہم اور طریقے اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں کہنے پر کیسے روزہ رکھ لیں اور کیسے اس دن روزہ رکھ کر ہم دعائیں کریں، دعا کرنا ثابت ہے حدیث سے، لیکن دعا کا طریقہ بھی ہمیں بتایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ہاتھ بھی وہاں اٹھائے جائیں گے جہاں نبی اکرم نے ہاتھ اٹھائے، اور جہاں نبی اکرم نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں ہم بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب لوگ کہیں کہ بھائی ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ تو کیا تم لیٹرین میں جاتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیٹرین میں جاؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب تم کیا لیٹرین میں جا کر ہاتھ اٹھا کر کہو گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ جب یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جب لیٹرین سے نکلو تو اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو غفرانکا، تو کیا ہاتھ اٹھا کے کہیں گے غفرانکا؟ نہیں، یہاں نبی اکرم نے ہمیں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کھانا کھانے بیٹھو تو دعا پڑھو بسم اللہ، تو کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ اس کے بعد کھانا کھائے، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ اس کے بعد کھانا کھائے؟ یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ہم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یہاں پر بھی ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اذان دینے کے بعد مؤذن وہی مائک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ یہ بھی ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا اذان کے بعد دعا پڑھو تو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھو۔ اگر یہاں تم کہتے ہیں حرج کیا ہے تو میرا سوال وہی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ لیٹرین میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث پڑھنے میں پھر دونوں ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ اگر یہاں حرج نہیں ہے تو وہاں حرج کیوں ہے؟ میرے بھائیوں یہ کیا بات تمہارے مطلب کی ہے تو ہاں ہاتھ اٹھائیں گے، اور تمہارے مطلب کی نہیں ہے تو وہاں نہیں اٹھائیں گے۔ اب کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہوگا وہ جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جائے اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دعا بتائی ہے اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے قریب جانے کی کہ جب بیوی کے قریب جاؤ تو یہ دعا پڑھو، تو کیا وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نبی اکرم سے نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں اٹھانا ہے۔ جہاں ہاتھ اٹھایا ہے وہاں ہم ہاتھ اٹھائیں گے، جیسے قرآن نازلہ وغیرہ میں جب کسی قوم کو بددعا دینی ہوئی تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، ہم بھی اٹھائیں گے، اور جہاں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے وہاں ہم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ آج بہت سی مسجدوں کے امام بیچارے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں 5 نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، اور اگر نہیں مانگیں گے تو یہ گاؤں کا مکھیا ہم کو نکال دے گا، یہی بیچارہ تنخواہ دیتا ہے۔ اور بہت سی مسجدوں کے امام بیچارے مجبوری میں 5 نماز پڑھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے گاؤں کا مکھیا جیسے مسجد کا سیکریٹری خوش رہے۔ دعا کا عذاب لا کے رکھ دیا ہے ہم نے اور آپ نے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ریکارڈ ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، ہر چیز میں ہمیں نبی اکرم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ نبی نے پاس کیا ہے تو پاس، نبی نے ریجیکٹ کر دیا تو ریجیکٹ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں شادی اور بیاہ لے لیجیے، شادی اور بیاہ یہ لے لیجیے آپ،
اس میں بھی ہم ذرا غور کریں اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تقریباً 25 سال کا زمانہ گزر چکا ہے آپ کے کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، بہار کے اندر، جھارکھنڈ میں آتے آتے میرا، اور 25 سال کی اس لمبی زندگی میں میرے بھائیوں جہیز کے خلاف بھی بہت سی تقریریں ہم نے کی ہیں، لیکن آج 25 سال کے بعد ایک برائی ہمارے معاشرے سے ایک برائی اپنے معاشرے سے دور نہیں کر پائے۔ ہم نے دیکھا اس 25 سال میں جرجیس نے اپنی آنکھوں سے جہاں 10 مدرسے تھے آج 100 مدرسے ہیں، جہاں 10 مسجدیں تھیں آج 100 مسجدیں بن کر تیار ہو چکی ہیں الحمدللہ، جہاں 100 اہل حدیث تھے آج وہاں پر 150 اور 200 ہو چکے ہیں۔ میں نے دیکھا ہر چیز میں اضافہ ہے، لیکن برائیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ لاٹری نہیں، آج کے میچ میں دیکھ لو کتنے لوگوں نے کتنا سٹا ہارا ہے، ایک ایک بال پر جوا، اور اس معاملے میں بنگال سب سے آگے ہے، اور خاص طور پر وہ کلیا چک کا علاقہ، وہ علاقہ میرے بھائیوں جہاں ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر، اس بال پر چھکا لگے گا یا نہیں، اس بال پر چوکا لگے گا یا نہیں، یہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، کیسی بہک رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا ہم تصور کریں کہ شادیاں اللہ کے نبی کے زمانے میں کیسے تھیں۔ آج یہ ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لڑکی میری ہے تو میں کیوں پیغام لے کے جاؤں لڑکی کا، ہماری بیٹی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، لڑکے والے پیغام لے کر آئے ہیں، لڑکے والے ناک کا مسئلہ بنائے ہیں۔ میرا لڑکا ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، برسر روزگار ہے، سرکاری نوکری مل رہی، میں کسی لڑکی کی چوکھٹ پر وہ رشتہ لے کے جاؤں، ضرورت مند خود آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی والا پیغام دے یا لڑکے والا پیغام دے، اس چیز کو بھی ہمیں اسوہ حسنہ کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا یا صحابہ کرام نے کس پر عمل کیا۔ آئیے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام تھا حفصہ، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ بدر میں یہ سخت زخمی ہوئے، حضرت عمر فاروق کے داماد سخت زخمی ہو گئے، کس میں؟ جنگ بدر کے اندر، اور اس زخموں کی تاب نہ لا سکے اور پھر شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ جس وقت حضرت خنیس کا انتقال ہوا اس وقت حضرت حفصہ کی عمر صرف 21 ایئرز، صرف 21 سال۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داماد کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام کس کو دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان سے کہا اگر آپ کی مرضی ہو، اگر آپ کا ارادہ ہو، میری بیٹی اس وقت بیوہ ہو گئی ہے، میرے داماد خنیس ابن حذافہ السہمی کا جنگ بدر میں زخموں کی تاب لا کر انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ میری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر دو۔ سنیے گا، آج آپ کو پتا چلے گا کہ اسوہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جب 21 سال کی حضرت حفصہ کے باپ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ یہ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کچھ دن کا موقع دو، مجھے کچھ سوچنے دو، میں غور کر کے بتاؤں گا۔ ایک دم آج آپ نے کہا فوراً کیسے فیصلہ کر لیں، کچھ سوچنے کا موقع دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
آپ نے کیا سوچا؟ کچھ دن کے لیے سوچنے کا جو وقت مانگا تھا آپ نے کچھ غور کیا؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رائے نہیں ہو پا رہی ہے، لہذا کہیں اور دیکھ لو، میں آپ کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح نہیں کر سکتا، میری رائے نہیں بن پا رہی